اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین والقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرات امام رضی والے قومے کی چوتھی تقریر ہے اس آیت کے عنوان پر کہ ہم اسلام کے امیج کو اسلام کے جو امیج آج دنیا میں خراب ہوا تو ہاؤ ٹو پریزنٹ اسلام ان 21st سینچری اور ہماری ذمہ داری کیا ہے اس آیت کے ذیل میں 4 دن سے آپ کی خدمت میں معلوم کر رہا ہوں کہ اسلام جو ہمارا مذہب ہے جو ہمارا دین ہے کہ جو اللہ کا سب سے پسندیدہ دین ہے اور وہ اسلام کس کے لیے ہر نبی نے بڑی محنت کی تکلیفیں اٹھائی اور اسلام کو دنیا تک پہنچایا لیکن ہماری ہسٹری میں کچھ ایسی پرسنالٹیز آئیں کہ جنہوں نے اسلام کے امیج کو خراب کرنا شروع کیا اور اب اس سٹیج پہ ہم پہنچ گئے کہ آج 1400 سال میں اسلام اس منزل تک پہنچا کہ جہاں جانے کے بعد کھلا دنیا کے کچھ مقامات پر ہم اعلان نہیں کر سکتے بتا نہیں سکتے صورت بگڑتی گئی اتنی بگڑی کہ آج آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں مسلمان ہوں جب کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو لوگوں کے آئی بروز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہوگا یہ ظلم کرے گا لوگ بازو بیٹھنے سے انکار کرتے ہیں کہ اگر چہرے پہ اسلامک چہرہ بن جائے کسی کا میرے چہرے پہ اگر داڑھی ہو اور مجھے کہتے کہ میں مسلم تو آئی بروز ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں یہ ٹیررسٹ ہوں دوستو جس اسلام کے لیے اتنی محنت کی گئی پورا واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہر امام نے مصیبتیں اٹھائیں اسلام کے امیج کو بچانے کے لیے لیکن آج آپ خود انصاف سے دیکھیں اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں نیوز دیکھتے ہیں کہ جہاں کبھی کچھ کوئی پرابلم ہوتا ہے نام انہی لوگوں کا آتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ گروپ نے اس طرح نقصان پہنچایا انسانوں کو امیج بگڑتا گیا لیکن جیسے میں پہلی مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ امیج آج جو خراب ہوا نا اس کے پیچھے کوئی لوگ تھے جن کی کچھ پلاننگ تھی انہوں نے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام کو ایکسپٹ تو کر لیں گے اس لیے کہ ہم کو جان بچانا ہے اپنی لائف کو سیو کرنا ہے اور ہم آہستہ اسلام کے اندر رہ کر اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کریں تو یہ جو پرسنالٹیز بڑے VVIP لوگ کے اس زمانے میں 1400 ایئرس پہلے ان کا جو مقصد تھا جو انٹینشن تھا اس انٹینشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا بڑی پلاننگ کے ساتھ اور وہ کام بڑھتا آج اس کے پہ پہنچ گیا کہ آپ کے سامنے پورا اسلام ہے کتابیں آپ کے سامنے ہیں کہ ایسی پرسنالٹیز تھی جو ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ اصل جو لوگ تھے جو کلپریٹس ہیں وہ کون ہیں آج جو ہے یہ تو پپیٹس ہیں یہ تو کسی کے آرڈر کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے سامنے کچھ کتابیں ہیں اس کتابوں کو دیکھ کے کام کر رہے ہیں لیکن دوستو اگر ہم ہسٹری دیکھیں پرانی تاریخ سے دیکھیں ہم اس لیے کہ ہم کو وہ روٹس دیکھنا ہے وہ جڑیں دیکھنا ہے کہ جہاں سے ان لوگوں نے یہ شروع کیا ہمارے بچوں کو ہماری بہنوں کو پتا چلے
اس لیے آج کہا جا رہا ہے کہ سب برابر ہیں، ان سے بھی مل کے رہو، ان سے بھی مل کے رہو، ہم کیوں کسی کو برا بولے؟ دوستو ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی کو برا بولو، لیکن جو برا ہے اس کو بولنا لازم ہے، اس لیے کہ آپ اور ہم نہیں بول رہے، خدا قرآن میں بول رہا ہے، لعنت قرآن میں ہے۔ اگر ہمارے مذہب میں فروع دین میں تبرہ ہے تو تبرہ ہے تو کیوں ہے؟ آپ پورا قرآن کا کہ وہ سورہ بقرہ پہلا سورہ اسی میں لعنت ہے۔ اگر لعنت ہے تو آج یہ کہنا ایک چیز یاد ہے کہ اسلام میں ڈپلومیسی نہیں ہے کہ آپ بھی اچھے آپ بھی اچھے، نو، ڈپلومیسی اپنی پریکٹیکل لائف میں اگر کرنا چاہتے تو کر لو، ایکچولی تو ڈپلومیسی ہونی نہیں چاہیے، ڈپلومیسی ہمارے مذہب میں نہیں، میں ذمہ سے کہہ رہا ہوں، and I can prove ڈپلومیسی نہیں ہے ہمارے پاس کہ تم بھی اچھے، نو، کیسے اچھے؟ جو برا ہے وہ برا، اس لیے کہ خدا لعنت اگر کرے تو بندے کو اعتراض کیا ہے؟ قرآن میں لعنت نہیں ہے، کافرین پہ لعنت ہے، جھوٹ بولنے والے، قتل کرنے والے، شیطان پہ، ہر طرح سے لعنت ہے، تو خدا تو قرآن میں کھلا لعنت کر رہا ہے، تو پھر آپ ڈپلومیسی کیوں کر رہے ہیں؟ تو روح جو ہے نا، جو اصل لوگ، اس لیے کہ ہسٹری کیا کہتی ہے؟ ہسٹری آپ کے خلاف ہے، ہسٹری اوپن ہوئی، کل جب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مکے میں رسول مظلوم ہوا، لیکن رسول نے پیسفلی ریلیجن کو آگے بڑھایا، وہ پرسنالٹیز کہ جو اس وقت ایک راک بن کر رسول کے سامنے کھڑے رہ کر اسلام کے امیج کو بڑھاتے رہے، لیکن ان کا نام، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ میرا ایک سوال اتنے بڑے مجلس سے، مسلمانوں نے صرف عام لوگوں کو نہیں چھوڑا، حیرت کی بات یہ ہے کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کے امیج کو بھی خراب کیا۔ محمد رسول اللہ کہتے ہو نا، محمد رسول اللہ کے امیج کو خراب کیا۔ انصاف سے بتائیے، پوری 1400 ایئرس کی ہسٹری آپ کے سامنے، مجھے کوئی پروف کرے، ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں کہ 1400 سال میں پروفٹ کے کیریکٹر کو عام مسلمانوں نے کہ جو اصل میں روٹس ان کے امیج کو کیسے پیش کیا۔ اگر آج سلمان رشدی کچھ لکھتا ہے، اگر آج تسلیمہ عارف کچھ لکھتی ہے تو کیوں لکھتی ہے؟ آج سے 50 سال پہلے، 50 ایئرس پہلے جب پارٹیشن ہوا، لاہور میں مشہور کتاب لکھی گئی رنگیلا رسول، جب اس کو لاہور کے کورٹ میں پکڑا گیا، پوچھا گیا، جج نے پوچھا تم نے کیوں لکھا، کہاں سے لیا؟ اس کا جواب سنیں گے، اس نے کہا کہ میں نے کچھ اپنے دل سے نہیں لکھا، میں نے مسلمانوں کی کتاب سے لکھا۔ دوستو بیدار ہو کے سنو پلیز، تو امیج کہاں سے خراب ہوا؟ مسلمانوں نے رسول کے امیج کو خراب کیا پہلے، اتنا قدم کیا سلمان رشدی نے کیا لکھا، کہاں سے لیا؟ تسلیمہ عارف نے جو لکھا کہاں سے لکھا؟ ہسٹری آف اسلام سے، کتابوں سے، اس کتاب سے کہ جو قرآن کی سب کے بعد سب سے آتھینٹک بک ہے، سب سے اچھی بک ہے، جو ہر سال صحیح ہوتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں دوستو، نام صحیح ہے لیکن ایوری ایئر صحیح ہونے لگتی ہے۔ میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کب تک صحیح ہوتی رہے گی۔ سلمان پڑھے محمد ایک بار پڑھے محمد سلمان نے بھی اسی سے لکھا، رشدی نے، تسلیمہ نے بھی اسی سے لکھا، اور وہ جو رنگیلا رسول لکھی ہے اس سے اسی سے لکھا ہے۔ حیرت نہیں ہے کہ امیج آف یور پروفٹ مسلمانوں نے ایسے پیش کیا۔ پروفٹ کے بعد وہ جو پرسنالٹیز تھی کہ جنہوں نے اسلام
صحیح نہیں ان کی. صحیح ہے نا؟ ریئل بک آتھینٹک بک اس سے زیادہ آتھینٹک کوئی نہیں ہے. آج ہی صبح میں ایک برادر مومن مجھ سے ایک مجلس کے بعد کہہ رہے تھے صحیح بخاری میں ہے. تو میں نے کہا سو واٹ اف اٹ از ان صحیح بخاری. آپ صحیح بخاری کو مانتے؟ انہوں نے سچ کیا کہ بابا صحیح بخاری میں سو واٹ صحیح بخاری میں. تو صحیح بخاری میں کیا ہے؟ ریئل کیا ہے؟ امیج کیا ہے ہمارے رسول کا؟ رسول کا امیج خراب ہو رہا ہے، اسلام کا امیج خراب ہو رہا ہے. دوسرے آپ حساب سے بتائیے دوسرے جتنے مذہب ہیں کیا ان کے لوگوں نے انہی کے لوگوں نے اپنے اپنے رہبر کو اپنے اپنے لیڈر کو کہ جن کا وہ کلمہ پڑھتے انہوں نے کیا ان کے خلاف لکھا؟ میں پوچھ رہا ہوں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں دوسرے ممالک میں ہزاروں مذہب ہے دنیا میں، کیا انہوں نے اپنے اپنے رہبر کے بارے میں لکھا؟ نہیں لکھا. تو یہ روح جو ہے نا ان کو پکڑا اصل جو روح ہے نا جنہوں نے امیج اسلام کا خراب کیا. افسوس نہیں ہے کلمہ تو رسول کا پڑھ اسی کے خلاف لکھ رہے. کیا کیا نہیں لکھا؟ کھلا لکھ دیا کہ وہ رسول اس طرح میں بات باتیں ممبر سے نہیں بول رہا ہوں، اس طرح ہے اس طرح اس طرح. یہاں تک کہ صاف لکھا کہ معذاللہ 40 سال تک وہ معذاللہ بے زبان میں گئے، کفر میں گئے. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ عیسیٰ 3 دن کے ہیں. آج کے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، مریم سے پوچھتے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا. 3 دن کا عیسیٰ جو کم درجے کا نبی ہے اس کے لیے مریم پلٹ کے کہتی میرے بچے سے پوچھو. تو لوگوں نے اس یہودیوں نے کہا کہ بچہ کیا جواب دے گا؟ تو اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ عیسیٰ 3 دن کے تھے مچھلے جھولے میں، مچھل کر 3 جھولے کر رہے ہیں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے پاس کتاب ہے، میں نبی ہوں. افسوس نہیں ہے دوستو آج تسلیمہ علی کے اوپر بولتے ہو، رشدی کے اوپر بولتے ہو، اپنی امیج کو تم نے اسلام کا کیا خراب کیا. عیسائی تو کہہ رہا ہے کہ ہم تو قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ نے اپنی ماں کا پروٹیکٹ کیا، اپنے مذہب کو اپنے ماں کے کردار کو بچا لیا یہ کہہ کر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، کتاب میرے پاس ہے. مسلمان کہتا ہے 40 سال تک معذرہ قبول میں تھے. اور کیا لکھا؟ اور کیوں لکھا یہ رشدی نے، کیوں لکھا یہ تسلیمہ علی نے، کیوں لکھی گئی رنگیلا کتاب رنگیلا رسول؟ وہ اس لیے کہ امیج رسول کا خراب کیا گیا. کیا کیا آپ کو حیرت ہوگی یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اور کھلا صحیح بخاری میں اس لیے کہ مجھے ان بچوں کو بتانا ہے کہ ڈونٹ گو اینڈ ریڈ سے صحیح بخاری ریڈ کرو، وہ ہر کتاب ریڈ کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ کتابوں کو ریڈ نہیں کرو، ہمیشہ دوسروں کی کتاب کو پڑھ کر اپنے مذہب کی حقانیت خود بتائیے. میں یہ نہیں روکتا کہ دوسری کتاب ضرور پڑھے، مارکیٹ سے لیں پڑھے، then you will know the difference کہ آپ کے رسول کا امیج اسلام کا امیج کیسے خراب ہو رہا ہے. کھلا مسلمان لکھتا ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ پلیز غور سے سنیں. ان کا بلیف ہے مسلمانوں کا، ہمارا نہیں. عام مسلمانوں کا بلیف کیا ہے کہ رسول پیدا ہونے کے بعد جناب آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی تو ایک کافرہ اسلام نہیں آیا ہے، ایک بت پرست عورت، کافرہ عورت نے رسول کو فیڈ کیا. صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں. کافرہ عورت رسول کو فیڈ کرتی ہے جس کا نام دائی حلیمہ ہے. حلیمہ کیا اس کو اب امیج رسول کا خراب نہیں ہوا؟ آپ کہیں گے کیسے؟ اب میں بتاؤں قرآن رسول سردار انبیاء کا ہمارا عقیدہ ہمارا بلیف یہ کہ رسول پیدا رسول ہوا، یہ نہیں کہ دنیا میں آنے پر رسالت ملی. سب کا بلیف ہے ہم کا، عام مسلمانوں کا نہیں. صحیح بخاری میں کہ دائی حلیمہ نے رسول کو ایک کافرہ
ہمارے پروفٹ کو جن کی سیئنگ ہے کہ ڈونٹ ایٹ، ہاؤ کین یو اسٹاپ می؟ کہ ہمارے پروفٹ کا ڈرنک کر سکتے ہیں دودھ، پی سکتے ہیں دودھ، وائی کانٹ بی؟ تو واٹ از یور آنسر؟ امیج جو کہہ رہا ہوں نا، پروفٹ کے امیج کا ایسا مسلمان خراب کر رہا ہے۔ صحیح بخاری، اس کے برعکس میں آج اپنے بچوں کو اپنی بہنوں کو بتاؤں کہ رسول نے دائی حلیمہ کا دودھ نہیں دیا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں اوپر سے، آتھینٹک روایت بتاؤ، وہ راوی کا نام بتاؤ، نام جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پروفٹ نے، یا اس کی فیملی بتاؤ جہاں سے تم نے یہ روایت کو لیا، اس کی سورس بتاؤ، سورس، کہ جس سے یہ پتا چلے کہ وہ جو روایت لے رہا ہے، وہ جو کتاب میں لکھ رہا ہے، وہ کس سے لے کے لکھ رہا ہے، کہ رسول نے پیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پلیز سنو، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے بعد، پلیز غور سے سنیں، میرے بعد اگر روایتیں آئیں ان کو قرآن سے دیکھو، اگر قرآن کے برابر ہے، میری سیئنگ کے برابر ہے تو اسے ایکسپٹ کرو، ورنہ دیوار پہ باندھ دو۔ یہ کھلا کھلا حدیث ہے رسول کی۔ اور اب مسلمان کہتا ہے دائی حلیمہ امیج آف یور پروفٹ کہاں گیا؟ بچوں کو آج آپ بامبے میں کیسے رکھیں گے؟ اگر وہ لوگ صحیح بخاری انگلش میں بھی ہے، انٹرنیٹ میں بھی ہے، بچے پوچھیں گے نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ پیدا ہوئے، اس کے بعد 3 دن یا 5 دن کے بعد ان کی ماں کو حکم ہوا کہ موسیٰ کو ایک کافن میں رکھ کر، صندوق میں رکھ کر پانی کے حوالے کر دو۔ پانی کے حوالے کیا، اللہ نے وحی کی موسیٰ کی ماں کے اوپر، اور کر کے کہا پانی میں ڈال دو، میں بہت جلدی تم کو تمہارے بیٹے سے ملاؤں گا۔ پانی کے حوالے کیا، واٹر کے ریور نائل آج بھی ایجپٹ میں موجود ہے، کیرو میں، کیرو سے بہتی ہے وہ، میں جا چکا، میں دیکھ چکا، وہ ریور نائل میں کافن کو ڈالا گیا۔ موسیٰ کی ماں، نبی خدا کی ماں، موسیٰ کم درجے کا نبی ہے ہمارے رسول سے، کافن ڈالا پانی میں ڈول کرتا ہوا وہ کافن چلتا ہے، کئی مائلز کے بعد ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں فرعون کا محل بنا ہوا ہے۔ پلیز غور سے سنیں، آج جواب ہے اس کا کہ جو صحیح بخاری میں ہے، اور میرے تسلیم عارف اور رشدی اور رنگیلا رسول اور جتنی کتابیں لکھی گئی، اس کا کہ امیج کا دیکھ خراب ہوا۔ یہ روٹس کہاں پر ہے؟ ان روٹس کو پکڑو، ان روٹس کو پکڑ کے اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بابا یہ لوگ نہیں ہے جو ہسٹری میں ہے، تمہارا ایمان، تمہاری محبت جو اہل بیت سے ہے وہ کیوں ہے؟ Who has really protected Islam? Who has really جو ہے اسلام کی ہیلپ کیا؟ اور کس نے اسلام کے امیج کو خراب کیا؟ آپ کو ڈیفرنس بتانا ہے بچوں کو، ورنہ آپ تو چلے جائیں گے۔ کل ایسا نہ ہو کہ فورس ہو، پریشر ہو، اور بچے آپ کے مذہب کو چھوڑ کے ان کے برا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کو بتائیں گے ہسٹری کا واقعہ جو ہے، رول کرتا ہوا وہ کافن اس دیوار سے ٹکراتا ہے کہ وہ فرعون کا محل ہے، دیوار سے ٹکرایا، کچھ عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کافن کو لیا، کافن کو لے کر آسیہ جو فرعون کی وائف ہے اس کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کافن ہم کو یہاں ملا ہے۔ آسیہ نے کافن کو کھولا، کافن کو جیسے ہی کھولا اس میں 3 دن کا بچہ نظر آیا، بڑا خوبصورت اور حسین۔ آسیہ لاغلط تھی، بیٹا نہیں تھا، اس کی بیٹی کہ جو بیمار تھی، اور اس وقت کے نجومیوں نے یہ کہا تھا کہ پانی سے بچہ ملے گا، جو اس کی شفا ہوگی، اس کا جو رواب دہن ہوگا اس سے شفا ہوگی۔ 3 دن کا موسیٰ جو نبی تھا اس سے شفا ہو رہی تھی، سمجھے؟ آسیہ نے بچے کو دیکھا and she was so happy، اس کے بچے کو گود میں لیا، گود میں لے کر بیٹی کو بھی شفا دے دی۔ اب اس کے بعد کیا کرے آسیہ؟
آئی، پلیز معاشرے سنیں، عورتیں آئیں، انہوں نے دودھ پلانا شروع کیا، فیڈ کرنا چاہا موسیٰ کو، 3 دن کے موسیٰ 3 دن کے فیڈ کرنا چاہا. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے ان عورتوں کے چہروں کو دیکھا، منہ پھیر دیا. یہ منہ کیسے پھیرا کر نبی دیکھے؟ دوستو بیکار ہو، کیسا منہ پھیرا؟ ہاں موسیٰ کو کیسے معلوم یہ کافرہ ہے یا یہ مومنہ ہے؟ موسیٰ کو کیسے معلوم کہ یہ کون عورت ہے؟ 3 دن کا موسیٰ منہ پھیرتا ہے. جب دودھ نہیں پینے لگے، رونے لگے بھوک سے، تو موسیٰ کی بہن کلثوم وہیں پر تھی. انہوں نے آسیہ سے کہا کہ کیا میں ایک پاک، اور جملے سنیں تعریف میں، کیا میں ایک پاک اور پاکیزہ عورت کو لے کر آؤں کہ جس کا دودھ یہ پی لے گا؟ آسیہ نے کہا کہ پلیز. وہ گئی، موسیٰ کی ماں سے کہا، اپنی ماں سے، کہ آئے اور اپنے بیٹے کو دودھ پلائیں. فرعون کے محل میں بیٹا ہے. ماں آئی، آنے کے بعد قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی موسیٰ کی ماں آئی، موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کے 3 دن کا موسیٰ ہے، 3 دن کے گود میں لیا، فیڈ کرنا چاہا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اتنا دودھ نازل کر دیا تھا کہ جب موسیٰ دودھ پی رہے تھے تو ان کے منہ سے دودھ نکل رہا تھا. تو دوستو 3 دن کے موسیٰ کو پتا ہے کہ کافرہ کون ہے، مومنہ کون ہے. پھر رسول نے کیسے تعلیم کا دودھ دیا؟ رسول کو نہیں مانو؟ کیریکٹر رسول کا کردار ختم ہوتا ہے کہ اگر ایک خطرہ بھی، ایک ڈراپ بھی، اگر کوئی نجس چیز معصوم کے منہ میں چلے جائے، اور اس سے بڑا ظلم مسلمان اور کیا کریں گے؟ امیج کو شیڈ کیا، توڑ دیا، صرف اس لیے کہ کچھ پرسنالٹیز کو پروٹیکٹ کرنا تھا. میں تو کھلا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ حقیقت ہے ہسٹری اسلام کی. کچھ پرسنالٹیز کو پروٹیکٹ کرنا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے پروفٹ کے کیریکٹر کو گرانا شروع کیا. اب آپ خود دیکھیں کہ آج اگر کوئی کتاب لکھتا ہے، دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہوتا ہے، تو یہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے پروٹیسٹ کہ تم نے ان کو میٹیریل پرووائڈ کیا. اگر تم میٹیریل پرووائڈ نہیں کرتے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی لکھنے کی. عزیزوں میں تو یہاں کھلا کہتا ہوں کہ دوستو اتنے مسلمان ہیں، اتنا پروفٹ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے رسول سے مانگو. دوستو مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی سزا کیا ہے. ارے دعا تو آ گئے خمینی کو. ارے سلمان دعا دو خمینی کو، رہبر انقلاب کو دعا دو کہ جس نے مسلمانوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کے کہا کہ یہ واجب القتل ہے اس لیے کہ اس نے ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کی. مسلمان کو اتنا جاہل کہ اس کو صرف اپنی چیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، رسول کا تو اور اسلام کا تو خیال نہیں ہے. ضرورت پڑے تو ضرورت پڑے ایسا امیج خراب ہوتا ہے اسلام کا، کوئی پوچھنے والا نہیں. دوسری چیز، وہ پرسنالٹی ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلنا چاہیے. ہمارے بچوں کو، میں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. ہمارے بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے پروفٹ کے امیج کو، ان لوگوں نے تو خراب کیا نا، کس نے پروفٹ کے امیج کو پروٹیکٹ کیا، کس نے امیج کو بڑھایا. سب سے پہلی جو پرسنالٹی تھی وہ تھی حضرت ابو طالب کی. دوسری ہماری ماں جناب خدیجہ کبریٰ. یہ 2 پرسنالٹی اسلام کی ایسے دوستوں مکے کی کہ ماں ابو طالب اسلام وہ انویلپ ہے کہ جس میں لیٹر نہ ہو. خالی انویلپ کی ویلیو کیا ہے؟ مارکیٹ میں 1000 مل جاتے ہیں، نیچے تو راستے میں مل جائے گا آپ کو خالی انویلپ. اسلام وہ لفافہ ہے جس کا نام مانے ابو طالب اسلام یہ ہے. اس لیے ابھی گزشتہ سال
کویت میں ایک بڑے مسلمانوں کے بڑے عالم دین سے گفتگو ہوئی تھی. دونوں نے گفتگو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اسلام کی ہسٹری یہ کہتی ہے, جملے سے ورڈز میں اسلام کی ہسٹری یہ کہتی ہے اینڈ اٹس آتھینٹک بک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ تو بہت پرانا اعتراض ہے اور آج مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ نہیں کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اور بڑی آتھینٹک بکس ہے اس میں ویری کلیئر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. تو میں نے کہا صحیح ہوگا, نہیں پڑھا, سو پڑھا نہیں پڑھا, میں بھی کہتا ہوں نہیں پڑھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ مانتے ہیں اس کو, یو ایکسپٹ کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا نہیں, ابو طالب ایک بہت امپورٹنٹ ورک میں مصروف تھے, بہت ایک اہم کام تھا جس میں وہ مصروف تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا امپورٹنٹ کام کیا ہے کہ جس میں وہ ان کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ کلمہ پڑھا. میں نے کہا سنیے, آپ دنیا کلمہ پڑھ رہی تھی, ابو طالب کلمہ پڑھا گا. جو کلمہ پڑھ رہے ہو نا مکے میں, جو کلمہ پڑھا گیا نا وہ ابو طالب پڑھا رہا تھا. دنیا پڑھ رہی تھی, پڑھوا رہا تھا. کیسے؟ محمد رسول اللہ کو پروٹیکٹ کرا ہوا تھا. تم تو پہلے سے ہی قتل کرنا چاہتے تھے. یہ جو کلمہ پڑھا رہے تھے. اور مجھے بتاؤ دوستوں, ہمت سے پوچھنا اتنے بڑے مسئلے سے کہ آسیہ نے کلمہ کب پڑھا؟ دوستو پلیز بیدار ہو. قرآن مومنہ کہہ رہا ہے فرعون کی وائف آف فرعون کہ جو خود اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے, ان کی وائف جس کا قرآن مومنہ کہہ رہا ہے. آسیہ کا کلمہ تاریخ سے پروف کرو, ہسٹری آف اسلام سے پروف کرو کہ آسیہ نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ کہا. کم درجے کا نبی موسیٰ, اس کے پروٹیکشن کے لیے اللہ نے آسیہ کو فرعون کے محل میں بھیجا. کم درجے کا نبی موسیٰ کی زندگی بچانے کے لیے آسیہ فرعون کے محل میں رہ کر نبوت کو بچائے. ارے تو سردار انبیاء کی زندگی بچائے, اس کا نام ابو طالب ہے. سردار انبیاء کلمہ کون پڑھتا ہے؟ کہ کلمہ آپ پڑھتے پھرتے کلمہ. آج صبح ایک بات ہوئی, انہوں نے ایک اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے باپ کو دیکھا کلمہ پڑھتے ہوئے؟ جو کہا میں نے نہیں دیکھا. آپ کسی بھی بیٹے سے پوچھیں کہ تمہارے ڈیڈ نے کلمہ پڑھا, وہ کہے گا میں نے سنا کہ پڑھتے ہوں گے. تو پھر ڈیڈ کیا ہے, کیا ہے مدد کھاتے ہیں. وہ کہیں گے کیسے کیسے کافر ہو جاتے, وہ مسلمان ہے لوگ رہا میں مسلم. ارے باپ کلمہ پڑھا کسی بیٹے نے نہیں سنا, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے میرا باپ مسلمان تھا. ارے تم ایک خاکی انسان ہو جس نے محمد کی پرورش کی. وہ جو کلمہ خود کلمہ ہے, ابو طالب کا کلمہ خود کلمہ ہے مسلمانوں نے. اور میں کہوں پر میں زیادہ دینا ابو طالب پہلے ہوگا. بات کیا ہے؟ صحیح بخاری میں پوری مسلمانوں نے جو معذرت کر رہا ہے ابو طالب کا بارے میں لکھا نا کہ ان کے امیج کو کنڈم کیا نا, جو یہ کہا کہ لاسٹ اسٹیج تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ روایت میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, 6 دن آپ کے شہر میں اور صحیح بخاری اٹھا کے
बहरहाल आज से 20 साल पुरानी ये सही बुखारी जो उर्दू में प्रिंट हुई, अरबी वर्जन साथ है, उर्दू की भी है, लाहौर की प्रिंटिंग है, और वो कई लोगों के पास है, 20 ईयर्स कोई बड़ा पीरियड नहीं है, बिल्कुल अभी हाल की किताब है, 20 साल पहले 80 की है या 82 की प्रिंटेड है। वो किताब मेरे पास कुवैत में है, अगर किसी के पास यहाँ नहीं है, कोई रेफरेंस चाहता है, अपना ईमेल दे, मैं स्कैन करके उसको पेज आप तक भेजूंगा, आप खुद चेक कर लें, टाइटल पेज भी भेजूंगा, प्रीफेस भी भेजूंगा, और उसके बाद वो पेज भेजूंगा कि जहाँ पे इन लोगों ने ये रिवायत लिखी, स्कैन करके मैं भेजूंगा, आप मुझे बताएं, अब शो यू एनीहाउ पूरी सही बुखारी में मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये, हमें पता चले कि कैसा इमेज किस किस का खराब हुआ, जिसकी वजह से आज आपके इस्लाम का इमेज इतना खराब हुआ। पता चले हमारे बच्चों को मालूम हो कि सही बुखारी में सब खुला खुला कहते ना कि माज़ल्लाह माज़ल्लाह उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। हर मुसलमान से आप उठा कर पूछो, हमारी बात हमारी कौम के बच्चे जब ये पढ़ते तो कहते हैं कि क्या नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको देखना है कि ये कितनी ऑथेंटिक किताब है और कितनी ऑथेंटिक रिवायत है, किसने रावी कौन है, इसके सोर्स क्या है। पूरी सही बुखारी में जनाब अबू तालिब के कहने के लिए 5 रिवायतें या 4 रिवायतें, और रावी कौन है, हजरत अबू हुरैरा। पता है अरबी में हुरैरा किसको कहते हैं, बिल्ली का बाप। मैं नहीं कह रहा हूं उनका नाम है अबू हुरैरा, अबू हुरैरा। रिवायत में यह है कि एक दिन रसूल के पास बैठे हुए थे, किसी ने लाके रिसालत को दूध दिया, रसूल ने सिर लेके इनको दे दिया, तो इतना दूध पिए कि बन गए गैस के फादर अबू हुरैरा। ये इनकी एक रिवायत, इनसे 3 रिवायतें, और एक रावी इस वक्त में उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है, but I can tell you, प्लीज व्हाट्सएप करें। ये 2 शख्सियतों ने लिखा जिसको सही बुखारी में लिखा गया कि हज़रत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। अबू हुरैरा ने लिखा, प्लीज आप उसके वर्ड को गौर से सुनें। सही बुखारी में लिखा हुआ है कि अब हज़रत अबू तालिब का लास्ट स्टेज आया, बिल्कुल लास्ट स्टेज, वो बेड पे थे, बीमार थे, आखिरी वक्त था, अल्लाह का रसूल पहुंच के कहा कि चाचा प्लीज आप कलमा पढ़ ले। आप सुने प्लीज, मेरे जुमलों में बात करें तो जुमले में वही दोहरा रहा हूं, इसलिए ये जुमले काम आएंगे। और रसूल ने कहा कि चाचा प्लीज आप कलमा पढ़ ले। तो हज़रत अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल को देखा और देख के कहा, बेटा पूरी जिंदगी तो गुजर गई, मैंने कलमा नहीं पढ़ा, अब अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, बेटे मैं कलमा ही नहीं पढ़ रहा। ये लिखा गया। अब आप मुझसे ये पूछें कि ये जब आपने सुना तो आपके ज़हन में क्या बात आई कि जो लिखने वाला था रावी वो वही स्पॉट पे खड़ा हुआ था। प्लीज बेदार हो जाए। क्या कहा कि अल्लाह के रसूल ने आहिस्ता से कहा कि प्लीज चाचा आप कलमा पढ़ लें, अभी तो पढ़ ले कलमा। तो कहा बेटा मैं अब कैसे पढ़ूं, मैंने पूरी लाइन नहीं पढ़ी, अगर अब पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये डायलॉग से आपको क्या लग रहा है कि जो लिखने वाला था he was standing over there, वही खड़ा हुआ सुन रहा था डायलॉग। हज़रत अबू हुरैरा मक्के में नहीं थे,
میں کیا کہہ رہا ہوں دوستو؟ کوئی پروف کرے اسلام کی ہسٹری سے، نمبر میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح حضرت ابو ہریرہ انہوں نے اسلام کو کب ایکسپٹ کیا؟ کب ایکسپٹ کیا؟ which year؟ کون سا سال ابو ہریرہ نے اسلام کو قبول کیا؟ 8 ہجری یا 9 ہجری میں اسلام کو ایکسپٹ کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں مکے کی اس وقت کی کہ جب حضرت ابو طالب کا آخری سے تھا، ان سے صحیح بخاری نے روایت لی، جس کا نتیجہ تسلیم عالم پیدا ہوا، جس کا نتیجہ سلمان رشدی پیدا ہوا۔ اگر صحیح بخاری صحیح ہوتی تو 1400 سال میں اسلام کا امیج، ہمارے پروفٹ کا امیج اس سے خراب نہیں ہونا۔ میں اپنی پر سے پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہولی رحمت میں کوئی اہل بیت کے چاہنے والے نے پروفٹ کے امیج کو خراب نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ پرسنالٹی بڑھتی گئی اور امیج آف اسلام کا پروٹیکٹ کرتی گئی۔ دوستو یہ ذمہ داری آپ کی۔ آج جب امیج خراب ہو رہا ہے تو ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم امیج آف پروفٹ کو، امیج آف اسلام کو اپنے کیریکٹر سے پروٹیکٹ کرتے رہیں۔ میں آج 4 محرم کو رضوی کالج میں کہہ رہا ہوں، I'm so happy، الحمدللہ میں نے پہلی مجلس جو پڑھی تھی ہے اس سال کی پہلی مجلس میں ایک ورڈ کہا تھا، ایک جملہ کہا تھا کہ میں اس ٹاپک کو لے کے چل رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ اسلام ان 21st سینچری اور ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہے۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ اتنا بڑا مجمع مجھے سن رہا میری ماں بہنیں اور آپ لوگ، اس میں ایک لڑکی یا ایک لڑکا بھی آگے بڑھے تو یہ ممبر کا حق ادا ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پورا بامبے ہو جائے، انشاءاللہ ہوگا، لیکن اتنے بڑے مجمع میں ایک بھی آگے بڑھا تو الحمدللہ۔ کل کی مجلس کے بعد کچھ ینگسٹرز میرے گھر آئے اور ان کے جذبے کو میں کیا کروں کہ میں اپنے بچوں کے مورل کو بوسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو فیکٹس اینڈ فگرز بتانا چاہتا ہوں، میرے بچوں کے دل میں وہ خواہش پیدا ہو، میری بہنوں کے دل میں وہ آرزو پیدا ہو، وہ تمنا پیدا ہو کہ ہم آج ریسپانسبلٹی اٹھائیں گے۔ ہم جب دوسری ریسپانسبلٹی اٹھاتے ہیں، آپ انسان سے بتائیے کہ اگر گھر میں کوئی 20% میں اگر گھر میں کوئی پرابلم ہو، فائنینشلی اگر کوئی پرابلم ہو تو بیٹا اس ریسپانسبلٹی کو باپ کی اپنے شولڈر پہ لے کے باپ کے ساتھ کام کر کے گھر کے جو خرچہ ہے اس کو بڑھاتا، اس میں شیئر کرتا ہے، نہیں کرتا وہی بیٹا بھی کرتا ہے، بعض وقت بیٹی نہیں کرتی ہے، بیٹھ کے گھر کو سنبھالتی ہے، کیوں؟ وہ جو ریسپانسبلٹی سمجھتے ہیں اس کی۔ تو دوستو پیسے کے لیے ریسپانسبلٹی نہیں، جس ریلیجن کو تم فالو کر رہے ہو، آج اس ریلیجن کا اندر خراب ہو رہا ہے تو ہر لڑکا ہر لڑکی کے جو ماس کی گراج میں جاتی ہے، فکر کرتی ہے کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، مجھے ہیلپ کرنا ہے اپنے پیرنٹس کو، اسی طرح ہر بچہ ہر بچی یہ سوچے کہ جیسا پیسے کما کے لاتی ہو اسی طرح دین کے ایمج کو باقی یہ جذبے کو پیدا کرو، یہ خواہش کو پیدا کرو، یہ آرزو کو پیدا کرو، یہ فکر رکھو ریلیجن میں۔ تو اگر کچھ نوجوان آئے، کچھ ینگسٹرز آئے مجلس کے بعد، ان کے جذبے کو دیکھ کر ممبر کا حق ادا ہوا، الحمدللہ۔ اللہ بامبے کے مومنین کو سلامت رکھے، اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ انہوں نے اس کو پرووائڈ کیا کہ آج ذکر حسین اتنا بڑا مجمع حسین کا ذکر کر رہا ہے۔ دوستوں وہ ینگسٹرز آتے آ کے ایک سجیشن دیتے، بات کرتے، بات کرتے کے کہتے کہ آج ہماری کمیونٹی میں اور رضوی کالج میں جو مجالس ہو رہی ہے اس میں ایلیٹ کراؤڈ آتا ہے، پروفیشنل آتے ہیں، بزنس مین آتے ہیں، انٹلیکچوئلز آتے ہیں جو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہیں، بزنس اون کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں جو اپنی کمیونٹی میں جو اس وقت کوئی پریشانی ہے، کوئی جاب کا پرابلم ہے، کسی چیز کا پرابلم ہے، تو ہم ان کے اور یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے بیچ میں برج بننا چاہتے ہیں۔ We want to serve the community. میری فرسٹ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ serve the
ایک برج بننا چاہتے ہیں. یہ لوگ آپ کو ای میل ایڈریس نہیں, کوئی اپنے بزنس کارڈ ان کو دے, دیکھیں کہ یہ لوگ کمیونٹی کو سرو کرنا چاہتے ہیں. یہ جذبہ ینگ لڑکے اللہ ان کی توفیقات دے گا بات رہے کہ یہ جذبے کو لے کے آگے بڑھیں گے. تو دوستوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ جذبہ ہر مومن کے پاس آ جائے کہ ہم دین کے لیے کچھ کریں, اس لیے کہ they want to serve the community, they want to create the good things from the community. اور امیج جو ہمارا ہے نا, یہ لوگ ان سے ڈسکس کریں گے, ڈسکس کر کے آپ کے اسلام کے امیج کو بڑھائیں گے. آج پورے بامبے میں اگر یہ کام ہو جائے تو دوستوں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ شیعہ کمیونٹی اگر بستی کی طرف جا رہی ہے تو ایجوکیشن وائز اپلفٹ جب ہوگی تو دنیا کو آگے بھیجیں گے. اگر ساری انسان ہے, پڑھا لکھا انسان ہے, نالج میں ہے, وہ شیعہ ہے. سلوات پڑھیں محمد ایک سلوات پڑھیں محمد کہ امیج آف اسلام کو اگر بڑھانا ہے نا, میں آؤٹ آف خود بات نہیں کر رہا ہوں, اپنی ٹاپک کرنے کے بات کر رہا ہوں. اس سے میرے پاس بالکل وقت نہیں, 10 منٹ ہے اور I have to finish. بامبے میں ٹائم یو نو اٹس جسٹ لائف, اور اچھا ہے ٹائم لائف ہو رہا ہے. ہم بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں. سوچیں آج 4-5 لڑکے آگے بڑھے, میری خواہش میری بہنوں سے کہ آپ آگے بڑھیں, آپ بتائیں اور آپ بھی کچھ کام کریں. لیکن افسوس یہ ہے کہ امیج جب خراب ہو رہا ہے تو آپ لوگ, ہم لوگ اپنے گھریلو جو باتیں ہیں نا, اپنی ان باتوں میں محبت پیدا کریں. میری آواز میری بہنیں سن رہی ہیں, آپ سن رہے ہیں, بھائی اور بہن, میاں اور بیوی, یہ مسئلے تو مسلسل ہے. افسوس کی بات نہیں ہے کہ شرع کچھ کہہ رہی ہے, ہم کچھ کہہ رہے ہیں. دوستو یاد رکھو, شرع کو اپنے ہاتھ میں مت لو پلیز. ایون دنیا کا قانون یہ کہتا ہے, پولیس یہ کہتی ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو. فالو دا رول. آپ رول کو بریک مت کریں پلیز. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لاسٹ ایئر میں امریکہ میں تھا, شکاگو میں سفر میں مدرسہ پڑھ رہا تھا. تو ہم ڈاؤن ٹاؤن سے امام باقا حسینی معصوم جا رہے تھے. معصوم میں پڑھ رہا تھا, وہاں 2 امام باقا پڑھے, معصوم اور حسینی. میں معصوم میں پڑھ رہا تھا. تو رات کا وقت تھا, 1 بجے کا ٹائم تھا. پلیز غور سے سنیں, 1 بجے کا ٹائم, مڈ نائٹ, مدرسہ میں کھانا کھاتے جا رہے ہیں. تو ہم وہاں ایک نیرو لین سے گزر رہے تھے. جب ہم نیرو لین سے گزرے تو جو میرے ساتھ جو گاڑی چلا رہے تھے, انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے اندھیرے میں, بالکل ڈارک تھا, اندھیرا تھا, گاڑی کو روک دیا. میں نے کہا کیوں روکا اپنے گاڑی کو؟ تو انہوں نے کہا مولانا یہاں اسٹاپ کی سائن ہے, پلیز اسٹاپ کی سائن ہے. تو میں نے کہا لیکن یہاں پہ اس وقت نہ ٹریفک ہے, نہ کوئی لائٹ ہے, نہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, رات کا وقت ہے, صرف اسٹاپ لکھا ہوا ہے, آپ نے روک دیا. اس نے کہا نو, کچھ چھپا ہوا ہوگا, مجھے ٹکٹ مل جائے گا. ہم گاڑی آگے نہیں بڑھا سکتے, اگر اسمال لین ہو, بڑی لین ہو, اسٹاپ لکھا ہوا ہے, 1 سیکنڈ کے لیے رکنا ہے, دین یو ہیو ٹو گو. دوستو صرف وہ خوف کس کا ہے ان کو؟ ٹکٹ کا. سمجھے, ٹکٹ جو فائن ہوگا نا اس کا خوف ہے, اور کسی کا خوف نہیں, ٹکٹ کا خوف ہے. میں نے کہا کتنی اچھا آپ نے مجھے ایک پوائنٹ دے دیا. آپ کو دنیا کے پولیس مین کا خوف ہے کہ ٹکٹ نہ مل جائے, کوئی نہیں دے رہا لیکن رک رہا ہے. ارے وہ جو جس کو نیند آتی ہے نا, وہ خدا تمہیں 24 گھنٹے دے گا, اس کا خوف نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کے جو قانون ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے, دنیا کے قانون کو تم اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے. اسلام کے قانون کو لے رہے ہو, اسلام کے قانون کو کیسے لے رہے ہو؟ آخری بات, طلاق. میں مجبور ہوں, مجھے پریشر کیا گیا, کئی آئے, ایک جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں. اس کو صرف سیشن میں بھی یہ بات تھی, اس کو جسٹ کلیئرفائی کرنا ہے.
चलो बड़े मोहम्मद वाले बस एक जुमला, इसलिए मेरा वक्त हो गया, 10 मिनट है बस, रियल 10 मिनट है। तलाक जो है दोस्तों बहुत बुरी चीज है, जायज है, लेकिन ये वो अमल है कि हमारे मासूमीन को नहीं पसंद है, अल्लाह को ये अमल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। We don't like this one. पैचअप। इस्लाम मोहब्बत और प्यार का मतलब है, अमन और अमान का मतलब है। अगर हो जाती है, उस दिन का सवाल को मैं जस्ट क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि अगर लड़का हो या लड़की हो, माँ के पास हो या बाप के पास हो, अगर उसकी औलाद है तो माँ के पास अगर औलाद है, माँ की कस्टडी में है या बाप की कस्टडी, किसी की कस्टडी में है तुम्हारे, लेकिन तुम अगर माँ की कस्टडी में है तो वो बाप को मिलने की इजाजत उसको लाजिम देना है। ये नहीं कर सकती कि नहीं मैं तो नहीं देती, बच्चे मेरे हैं। नो, तुम्हारे बच्चे नहीं अकेले, उसके उसका बाप है, खबर में मरेगा, खबर में जब मिटाया जाएगा तो उसको तुम्हारे नाम से तरकीब नहीं पढ़ाई जाएगी, तुम्हारे बाप के नाम से तरकीब पढ़ाएगी। उनके बाप से डिवोर्स हो गया फाइन, लेकिन अगर बाप के साथ हो तो माँ को मिलने की इजाजत लाजिम है, इसलिए तो उसके औलाद है। आप औलाद को अपने वालिदैन से अल्लाह जुदा नहीं कर रहा है तो आप कैसे जुदा कर रहे हैं? अल्लाह जब डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो बच्चे माँ के लिए महरम नहीं है, तुम ना महरमों का तो मिला रहे हो, और माँ से नहीं। ये गुनाह कबीरा कि तुम औलाद माँ से कैसे ले रहे हो? अगर लेते हो तो अगर माँ मिलना चाहती है तो उस पर लाजिम है कि बाप चंद घंटे चंद दिन जो भी डिसाइड करे माँ से औलाद मिले, ये लाजिम है, लाजिम है। आप सेपरेट नहीं कर सकते, अगर सेपरेट करना है तो आप फिर उसके बाद इबादतें हैं तो तुम अल्लाह को क्या सिर्फ बताओगे कि उसकी माँ की औलाद को तुमने ले लिया और कानून को अपने हाथ में ले रहे हो इस्लाम के। दोस्तों एक चीज याद रखो, हर घर में मुस्तहद को पैदा मत करो, मत करो दोस्तों, मत करो। तालिब इल्म रहना अच्छा है, स्टूडेंट रहना अच्छा है, फतवे देना छोड़ दो। फतवे आपको सूट नहीं करते, न मुझे सूट करते। फतवे रहबरे इख्तिलाफ को सूट करते, या आवाज़ इस्लामी को सूट करते, या आवाज़ खamenei को सूट करते। हमको फतवा देना सूट नहीं करता दोस्तों। आपको एक चीज का अंदाजा होना चाहिए कि एक फतवा अगर उस पर कोई अमल करे और वो गलत निकल जाए तो आपकी पूरी इबादतें खत्म हो जाएंगी। बाहर जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। कोशिश करो कि इस्लाम के कानून को अपने हाथ में मत लो। आपको एक बात कहूं, इस्लाम के कानून को सैलानियों ने अपने हाथ में नहीं लिया। जो खुद शरीयत है, शरीयत प्लीज बातें करें। सैलानियों ने, शहजादी ज़ैनब जैसी हस्ती ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, जबकि बीवी आलिमा ग़ैर मौलिमा है कि जिसको किसी मौलिम की जरूरत नहीं, जो कूफे में 4,000 लड़कियों को तालीम किया करती थी मौला की तालीम हुकूमत में। शहजादी ज़ैनब जैसी हस्ती कि जो मौला कायनात और शहजादी की बेटी आलिमा ग़ैर मौलिमा है, वो बीवी ने कानून को हाथ में नहीं लिया, जबकि उनको ले सकती थी, इसलिए कि उस वक्त उनसे ज्यादा कोई आलिमा है नहीं जो फातिमा की आगोश में परवरिश पाए, जो अली की आगोश में परवरिश पाए। उस बीवी के बारे में सोच सकते? शब-ए-याद को शाम-ए-नबीवा शहजादी ज़ैनब ने चौथे इमाम के करीब जाकर एक जुमला कहा कि बेटा खैमे जल गए, क्या तुम्हारी इजाजत है कि हम जल के मर जाए, खैमे से बाहर निकल जाए? ये इतना छोटा मसला है, बीवी को नहीं मालूम था। बीवी ने सवाल करके, प्लीज सुने दोस्तों, सवाल करके चाहने वालों को ये तालीम दी, ये दर्ज दिया कि देखो तुमको चाहिए कि मसलों को पूछना है तो आलिम के पास जाकर पूछो। समझ में आया? अपने हाथ में मत लो। बस आज
شہزادی کے بچوں کا ماتم، وہ بیوی کہ جو کنبے کی رونے والی ہے، وہ بیوی کہ جو کربلا کی اداکار ہے، مدینے سے کربلا تک حسین کا کام ہونا، اور شام غریبہ سے لے کے یزید کے دربار یہ زینب کی کہ جنہوں نے مقصد حسین کو دنیا کے سامنے پیش کیا. اگر شہزادی نہیں ہوتی تو حسین کا یہ مقصد دنیا کا نہیں پہنچ سکتا. شریک الحسین ہے، شریک کار حسین ہے، کنبے کی رونے والی ہے. یہ وہ ماں ہے کہ جسے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. دوستو 5 محرم کی رات ہے. آج پرسا زینب کو تو ان کے بچوں کا. زینب وہ ماں ہے کہ جب بھی ماتم کیا کبھی علی اکبر کا کیا، کبھی عباس کا، کبھی حسین کا. یہی کہتی رہی کہ میرے بچوں کو میں نے علی اکبر پہ قربان کر دیا. آج اتنا بڑا مجمع میں ہاتھوں کو جوڑ کے بیوی کی بارگاہ میں یہی کہوں کہ بیوی، اتنی مومنات اور اتنے مومنین آئے ہیں آپ کے بچوں کا ماتم. شہزادی اداکاروں سے اپنے بچوں کا پرسہ لے لیں. بڑا حق ہے زینب کا، اتنا بڑا حق ہے دوستو کہ جب مقام میں زینب دیکھو کیا ہے. جب شہزادی زینب کا اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تو مولا نے جناب عبداللہ سے جملہ کہا تھا کہ عبداللہ، روزانہ میرا بیٹا حسین اپنی بہن سے ملنے تمہارے گھر آیا کرے گا. تو عبداللہ نے کہا مولا یہ میرے لیے عزت ہے کہ امام وقت میرے گھر آئے. بھائی اور بہن کی عجیب محبت تھی. روزانہ حسین اپنی بہن سے ملنے جایا کرتے تھے وقت کے اوپر. ایک دن دیر ہو گئی جانے میں، زینب پریشان ہو گئی. صدر دالان سے صحن خانہ میں زینب آ گئی. حسین کو اور تاخیر ہوئی. انتظار کرتی ہوئی زینب دروازے تک پہنچ گئی. حسین نہیں آئے تو شہزادی بیٹھ گئی. بھائی کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گئی اور کچھ دیر کے بعد شہزادی کی آنکھ لگ گئی. جب حسین آئے تو دیکھا کہ بہن بھائی میرا انتظار کرتے ہوئے دروازے تک آ گئی ہے، لیکن زینب کے چہرے پہ دھوپ ہے. تو حسین نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بہن کو بیدار کرے، بلکہ ابا کا سایہ کرتے چہرے کے سامنے ٹھہر گئے کہ بہن آرام لے لے، یہ لینے دو. کچھ دیر کے بعد جب زینب کی آنکھ کھلی تو بھائی کی محبت کو دیکھا. دل میں خیال آیا کہ ارے بھیا کبھی تیرے جسم پہ دھوپ ہوگی تو بہن بھی اسی طرح ضائع کرے گی. مدینے میں موقع نہیں ملا، کربلا پہنچی موقع نہیں ملا. 11 محرم کو جب دھوپ میں پامال لاشے کو دیکھا تو تڑپ کے کہا بھیا تیری بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے، تیرا جسم دھوپ میں پڑا ہوا ہے. اسی طرح اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے. فاطمہ لوگوں کے نوازوں کا پرسہ لو. شہزادی کا بڑا حق ہے. 5 محرم کی رات ہے دوستو. 5 دن اور رہ گئے، پھر زندہ رہیں گے تو آئندہ سال حسین کا ماتم ہوگا. جب کربلا یہ قافلہ پہنچا تو بچوں کو زینب مسلسل تیار کر رہی تھی. شب عاشور جب آئی اور حسین اپنے خیموں کا کرایہ گردی کر رہے، ایک خیمے میں حسین جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے. جب لیلا کے خیمے میں پہنچے تو حسین نے دیکھا کہ شمع جل رہی ہے، چراغ جل رہا ہے سامنے. علی اکبر کا سر ماں کے دانوں پر ہے. ماں زلفوں کو سنوار کے کہتی ہے میرے لال کل یہ چہرہ پھولوں خاک میں مل جائے گا. عمر فروا کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ قاسم سامنے. عمر فروا کہہ رہی ہے بیٹا کل میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، روز محشر فاطمہ کو صورت بنانا ہے. پھر حسین پہنچے رواب کے خیمے میں.
اسی طرح حسین نے دونوں شہزادوں کو اجازت دی، معصوم بچے ہیں، 12 سال کا سن ہے، ایک کو عباس نے سوال کیا، ایک کو علی اکبر نے سوال کیا۔ جب دونوں شہزادے چلنے لگے، زینب نے خلیل بلا کے چولا کہا بچوں تمہاری ماں جانتی ہے کہ تم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو، لیکن بچوں لڑتے ہوئے نہر کی طرف نہیں جانا، چولہے پہ علی اکبر کیا تھا اسی طرح پوچھا کہ اللہ کو سلامت شہزادے میدان میں آئے، جعفر طیار کے پوتے ہیں، مولا کائنات کے نواسے، وہ عباس کے شاگرد ہیں، خوب جنگ کی، جنگ کرتے کرتے جب دونوں شہزادے گھوڑے سے زمین پر آئے، دونوں نے حسین کو پکارا، حسین میدان میں چلے، جب پہنچے تو بچوں کی کچھ جان باقی تھی، بچوں نے جب حسین کو دیکھا تو ایک جملہ کہا یہ بتائیے کہ ہمارا رخ کدھر ہے، کیا ہمارا رخ نہر کی طرف ہے؟ تو حسین نے کہا بچوں نہیں ہے تو اماں سے کہہ دینا، اسی طرح مطلب ہے، اسی طرح مطلب ہے، کہا اماں سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا۔ حسین نے بچوں کی میت تو حسین نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا، آہستہ آہستہ خیمے میں لائے، جب خیمے میں لا کے میتوں کو رکھا، بیویوں نے جا کے زینب کو پرسا دیا، ماں نے آ کے بچوں کی لاشوں کو دیکھا، سجدہ شکر ادا کر کے کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے، میرے بھائی کو بچا لے۔ بس میں نے زینب کو تمام جب ایک روایت کی خواہی کے پڑھ لی، جب پہنچے بیویوں زینب کو پرسا دے رہے، شہزادی بچوں کا معلوم نہیں کر رہے، پھر علی اکبر کا معلوم ہوا، عباس کا معلوم ہوا، حسین کا معلوم ہوا، یہاں تک کہ کوفہ و شام میں بھی زینب نے آن محمد کو نہیں پکارا، یزید کے دربار میں پہنچی، زندان میں پہنچی، آن محمد کا معلوم نہیں کیا، یہاں تک کہ رہائی ہوئی، واپس آئی، چہروں میں حسین کی خبر پہ سکینہ کا پرسا دیا، آن محمد کو آواز نہیں دی، مدینہ پہنچ گئی، نہیں پکارا، ماں کی خبر پہ گئی، نانا کی خبر پہ گئی، لیکن جب اپنے گھر امام زین العابدین کے تو کچھ دنوں کے بعد جناب عبداللہ جو شوہر تھے انہوں نے آ کے کہا کہ بیٹا اپنی بیوی سے کہو کہ میرے گھر آئے، میں سننا چاہتا ہوں کہ کربلا میں کیا ہوا۔ امام زین العابدین نے آ کے جناب زینب سے کہا کہ بیٹی اماں عبداللہ آئے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر جائیں۔ تو شہزادی نے پوچھا بیٹا تمہارا کیا منشا ہے؟ تو کہا یہی بہتر ہے، بس میں نے زینب کو تمام کیا، پورا کربلا گزر گیا اور محمد کا واقعہ پوچھ گیا۔ اب جب اپنے گھر کی طرف چلی تو آواز بلند ہوئی کہ خبردار کوئی خلیف آنے نہ پائے، علی کی بیٹی اپنے گھر کو جا رہی ہے، 28 غزب پر چلی تھی زینب، آپ پہلی مرتبہ جا رہے تھے، چلتے وقت اور محمد ساتھ تھے، عزیزوں کوئی تو خلیف نہیں آئے، مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے، زینب نے دامن کو تھاما، پوچھا بیوی اور محمد کہاں ہے؟ اب تک بچوں نے معلوم نہیں کیا، گھر میں نہیں، بچوں کے مسلموں کو دیکھا، ماں کا دل ہے، تڑپ گئی، کربلا نے روک دیا، کہا بچوں تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے ہیں، بہت پروردگار شہزادی زینب کے دونوں بچوں کا واسطہ ان آوازوں کا رحمت نازل فرما، پروردگار شہزادی زینب کی مصیبتوں کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر، پروردگار شہزادی محمد کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کرنا، ہمارے ان گناہوں کو معاف کرنے جس سے ہمارا دل شر ہو گیا ہے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کرنے جس کا ہمیں علم نہیں، پروردگار ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرے، ثانیہ زہرا کا واسطہ شہزادی زینب کے حق کا واسطہ، پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہے اسے احتکابی عطا فرما، حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار ہے بے روزی عطا فرما،
دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر. پروردگار جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے آزاداروں کی حفاظت فرما, آزادخانوں کی حفاظت فرما, رزق صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں برکت عطا فرما, ان کے ملومین کے درجات کو بلند فرما, زمانے کے امام کو سلامت رکھ. اعمال ایسے ہوں کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے, جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ, جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار محبان آل محمد کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کریں. یہ توفیق عطا فرما کہ جو نوجوان جو مومنین اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کی اس صحیح کو قبول فرما, اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ اسلام کی ویسے خدمت کریں جیسے تو ہم سے چاہتا ہے. تعجیل فرما ظہور سرکار امام میں ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار کرنا. ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رضوی صاحب کے والدین کے لیے اور اپنے اپنے